جنگ بدر کبریٰ سے قبل اہم سرایا اور فوجی مہمات۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت مسلمانوں کو استحکام ملا اور جدید معاشرے میں اہل ایمان کی جماعت تشکیل پا گئی۔ اب مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ چوکنے رہیں، ارد گرد کے حالات اور دشمن کی حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھیں۔ یہ بھی ضروری تھا کہ دعوت کا سفر جاری رہے۔ رب تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی تھی اس سے کما حقہ عہدہ برآں ہونے کی کوشش کی جائے۔ مدینہ کی قیادت پر سب سے پہلے یہ لازم تھا کہ وہ قریش مکہ کے حالات سے درست طور پر واقف ہو۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اولین دشمن وہی تھے اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کی عمارت اپنی بنیادوں پر استوار ہو۔ اسلام کی عمارت کی تعمیر ان کے اپنی عمارت کی تباہی کا پیش خیمہ تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اسلام کے قیام کا مطلب ہے جاہلیت اور اس کے تمام لوازمات کا اختتام، اور یہ خسارہ وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اہل مکہ نے بہت کوشش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ نہ پہنچ پائے۔ اسلام کا دائرہ اثر تنگ کرنے اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے انہوں نے نہایت ظالمانہ اقدامات کیے تھے۔ مرویات غزوہ بدر احمد باوزیر صفحہ نمبر 79۔ ہجرت نبوی کے بعد بھی ان کی عداوت میں کمی نہ آئی بلکہ بغض و حسد کی آگ اور ہی بھڑکی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا ہے کہ امیہ بن خلف سے ان کی گہری دوستی تھی۔ امیہ جب کبھی مدینہ آتا سعد رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرتا اور سعد رضی اللہ عنہ جب مکہ جاتے تو امیہ کے ہاں قیام کرتے تھے۔ ہجرت نبوی کے بعد سعد رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے مکہ گئے اور حسب معمول امیہ کے پاس ٹھہرے۔ انہوں نے امیہ سے کہا مجھے تنہائی کا ایسا وقت بتانا کہ بیت اللہ کا طواف کر سکوں۔ امیہ سعد رضی اللہ عنہ کو لیے دوپہر کے وقت باہر نکلا۔ راستے میں ان کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی۔ اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا ابو صفوان یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ امیہ نے جواب دیا یہ سعد ہے۔ اس نے سعد کی طرف دیکھا اور نتنے پھلا کر کہا اچھا تو تم مکہ میں بڑے آرام سے طواف کر رہے ہو، ادھر تم نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور سمجھتے ہو کہ ان کی مدد کر رہے ہو۔ واللہ اگر تم ابو صفوان یعنی امیہ کی کنیت ہے اس کے ہمراہ نہ ہوتے تو صحیح سلامت گھر نہ لوٹتے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی دھونس کا ذرہ برابر اثر نہ لیا اور الٹا غصے سے چلا کر کہا کان کھول کر سن لو، اگر تم نے مجھے یہاں آنے اور طواف کرنے سے روکا تو میں تم سے ایسا بدلہ لوں گا جو تمہارے لیے بہت زیادہ سخت ہے۔ میں تمہارے لیے مدینے کی شاہراہ بند کر دوں گا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں واللہ اگر تم نے مجھے بیت اللہ کا طواف کرنے سے روکا تو میں شام کی طرف تمہاری تجارت کا راستہ کاٹ دوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3950 3632۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ ابو جہل سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو قریش کا دشمن سمجھتا تھا۔ ان کی مکہ آمد سردار قریش امیہ بن خلف کی امان میں نہ ہوتی تو یقیناً ان کی جان خطرے میں پڑ جاتی۔ اہل مدینہ کے معاملے میں رؤسائے مکہ کا یہ برتاؤ بالکل نیا تھا۔ ہجرت نبوی سے قبل مکہ میں اہل مدینہ سے کبھی یہ سلوک نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے یثرب کے باشندوں کو مکہ میں داخلے کے لیے اجازت یا امان کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس نئی صورتحال سے پیشتر اہل مکہ یثرب والوں سے دشمنی کرنا تو درکنار اس کی بابت سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے اہل یثرب سے کہہ رکھا تھا ہمیں جس قدر آپ لوگوں سے جنگ ناپسند ہے اسی قدر کسی اور سے نہیں۔ الروض الانف للسہیلی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے اس مکالمے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے قبل قریش کے تجارتی قافلے بلا خوف و خطر شام کی طرف جاتے تھے اور اسلامیان مدینہ ان کے راستے میں نہیں آئے تھے، نہ انہوں نے قریش مکہ سے عداوت کا معاملہ رکھا تھا۔ مسلمانوں نے ان کا اقتصادی گہراؤ نہیں کیا تھا، ایک بھی تجارتی قافلے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ مکہ کے اصحاب بست و کشاد ہی نے پہل کرتے ہوئے مدینہ کی اسلامی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا اور انہیں اپنا دشمن گردانا تھا کہ مکہ میں آنے کے لیے انہیں اجازت یا امان لینی ہوگی۔ الجہاد والقتال لمحمد ہیکل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 476۔ اعلان جنگ کرنے میں پہل رؤسائے مکہ ہی نے کی۔ اس کی ایک اور دلیل وہ واقعہ ہے جو سنن نبی داود میں عبد الرحمن بن کعب بن مالک کی روایت سے بیان ہوا ہے۔ ایک صحابی نے بتایا کہ قریش مکہ نے عبداللہ بن ابی اور اوس و خزرج سے تعلق رکھنے والے دوسرے بت پرستوں کو خط لکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے اور یہ غزوہ بدر سے پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو پناہ دے رکھی ہے، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تمہیں اس سے لڑائی کرنی
کرنی ہوگی یا اسے یثرب سے نکال باہر کرنا ہوگا، ورنہ ہم یک بارگی تم پر حملہ آور ہوں گے، تمہارے جنگجو افراد کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنے قبضے میں لے آئیں گے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست ساتھیوں کو یہ خط ملا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ فوراً وہاں پہنچے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا: لقد بلغ وعید قریش منکم المبالغ ما كانت تکیدکم باکثر مما تريدون ان تکیدوا به انفسکم تريدون ان تقاتلوا ابناءکم واخوانکم۔ قریش کی دھمکی سے تم لوگ بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہو اور وہ تمہارا اس سے زیادہ نقصان نہیں کر سکتے جتنا کہ تم اپنے ہاتھوں خود کر بیٹھنا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں سے لڑنا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر ان کے ہوش ٹھکانے آئے اور وہ تتر بتر ہو گئے۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 3004، المصنف لعبد الرزاق حدیث نمبر 9733، دلائل النبوہ للبیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179-180۔ اس نازک موقع پر عظمت رسالت کا خوب اظہار ہوا اور قائد و مربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبقریت ابھر کر سامنے آئی۔ آپ نے فتنے کو وہیں دبا دیا جہاں سے وہ پھوٹا تھا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے قبائلی حمیت اور عزت نفس کے تاروں کو ذرا سا چھیڑا تھا۔ آپ کا ادراک بلا شبہ نفس کی گہرائیوں میں اترا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین یثرب کے دلوں پر آپ کی رقت انگیز باتوں کا عجیب اثر ہوا۔ آج ہمیں اس طریقہ کار کو اپنانے کی جتنی ضرورت ہے اتنی شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ مسلمانوں کی وحدت پارا پارا کرنے اور اسلام کی عمارت ہلا کر گرا دینے کے سلسلے میں مشرکین کی فضول کوشش کو اسی طریقے سے ناکام بنانا ہوگا۔ اب جبکہ قریش مکہ مدینے کی اسلامی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ کر چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم قتال نازل ہو چکا تھا، یہ ناگزیر تھا کہ ریاست مدینہ قریش سے معاملہ کرنے میں حالت جنگ کے تقاضوں کو پیش نظر رکھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کا عام تاثر درست رکھنے کی خاطر اور مشرکین کے اعلان جنگ کے رد عمل میں اپنی سرگرمیوں کا رخ فوجی مہمات کی طرف موڑ دیا۔ الجہاد والقتال لمحمد ہیکل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 477۔ غزوہ بدر کبریٰ سے قبل کی فوجی مہمات یعنی سرایہ اور غزوات کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ غزوہ ابواء، پہلا غزوہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی غزوہ ابواء ہے۔ یہ مارکہ غزوہ ودان کے نام سے بھی معروف ہے۔ ابواء اور ودان دو ہمسایہ علاقے ہیں، دونوں کا درمیانی فاصلہ 6 یا 8 میل ہے، یعنی ابواء مدینے سے جنوب مغرب کی طرف تہامہ والے علاقے میں 23 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس غزوے میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور مسلمانوں نے کنانہ کے قبیلے بنو زمرہ سے صلح کر لی۔ غزوہ ابواء صفر 2 ہجری میں پیش آیا۔ مسلمان سواروں پیادہ سپاہیوں کی تعداد 200 تھی۔ جیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمحمد شیت خطاب صفحہ نمبر 54۔ سریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کے سالار کو اسلام کا پہلا علم باندھ کر دیا۔ الطبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7۔ مجاہدین کی تعداد 60 تھی جو تمام مہاجرین تھے۔ 200 مشرک سواروں پیادہ سپاہیوں سے ان کی مڑ بھیڑ ہوئی جو ابو سفیان بن حرب کی سرکردگی میں آئے تھے۔ وادی رابغ یہ بحیرہ قلزم کے ساحل پر جدہ سے ینبع کے تقریباً وسط میں ہے۔ مدینہ منورہ سے رابغ کا فاصلہ تقریباً 240 کلومیٹر ہے۔ ایٹلس سیرت نبوی اردو صفحہ نمبر 194 کہ ایک چشمے پر فریقین کے درمیان جھڑپیں ہوئی۔ اس لڑائی کے دوران سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اسلام کا اولین تیر برسایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہم غزوہ ابواء سے واپسی پر روانہ کی تھی۔ حدیث القرآن عن غزوات الرسول ابی بدر محمد بکر آل عابد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40۔ سریہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ابن اسحاق کا بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ابواء سے لوٹ کر مدینہ پہنچے تو حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو 30 مہاجر شاہ سواروں کے ہمراہ عیس کی جانب ساحل قلزم پر بھیجا۔ یہ مقام رابغ کے شمال میں 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ینبع کی طرف واقع ہے۔ اٹلس سیرت نبوی اردو صفحہ نمبر 194۔ ساحل پر ابو جہل بن ہشام سے ان کا ٹاکرا ہوا جس کے ساتھ 300 گھڑ سوار تھے۔ مجدی بن عمر جوہنی آڑے آیا جو فریقین کا حلیف تھا، اس نے دونوں لشکروں میں صلح کرا دی اور وہ بغیر
بغیر کسی کشاکش کے واپس آ گئے۔ اسیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 595۔ غزوہ بوات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول 2 ہجری میں اپنے 200 اصحاب کو لیے بوات کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ مقام مدینہ سے ینبع کی طرف تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایٹلس سیرت نبوی اردو صفحہ نمبر 204۔ مقصد یہ تھا کہ قریش کے ایک قافلے کو جالیں۔ قافلے کا سردار امیہ بن خلف تھا، 100 آدمی اس کے ہمراہ تھے۔ یہ قافلہ خوراک سے لدے پھندے 2500 اونٹوں پر مشتمل تھا، لیکن لڑائی نہیں ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹ آئے۔ غزوہ عشیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ذمہ داری ابو سلمہ بن عبد الاسد کو سونپی اور خود قریش سے 2 ہاتھ کرنے عشیرہ کی جانب چل پڑے۔ عشیرہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ینبع کی جانب بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع ہے۔ مراصد الاطلاع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 943۔ یہ مدینہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایٹلس سیرت نبوی اردو صفحہ نمبر 208۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادہ اولیٰ کا پورا مہینہ اور جمادہ ثانیہ کی چند راتیں قیام کیا۔ اس دوران آپ نے بنو مدلج اور ان کے دوست قبیلے بنو زمرہ سے حلیفانہ معاہدے کیے اور مدینہ واپس آ گئے۔ جنگ و جدل سے واسطہ نہیں پڑا۔ وجہ یہ ہوئی کہ سامان تجارت اٹھائے شام کی طرف جانے والا قافلہ جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کیا تھا چند دن پہلے یہاں سے گزر چکا تھا۔ واپسی پر قافلے نے ساحل سمندر کا راستہ اپنایا۔ قریش کو خبر ہوئی کہ قافلہ مسلمانوں کی گرفت میں آنے ہی والا ہے تو وہ اس کے دفاع کے لیے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ بدر کی بڑی لڑائی اسی موقع پر ہوئی۔ الطبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11۔ سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، غزوہ عشیرہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو 8 مہاجرین کی کمان دے کر ایک فوجی مہم پر روانہ کیا۔ وہ سرزمین حجاز میں خرار تک گئے تھے۔ یہ جحفہ کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے۔ پھر واپس آئے اور جھڑپ نہیں ہوئی۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 600۔ غزوہ بدر اولیٰ، اس غزوے کا باعث یہ ہوا کہ کرز بن جابر فہری نے مدینے کی چراگاہ پر ڈاکہ ڈالا اور کچھ اونٹ اور مویشی ہانک کر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں بدر کی طرف وادی صفوان تک گئے جو مدینہ سے 150 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، لیکن کرز بن جابر فہری ہاتھ نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ لوٹ آئے۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 601۔ سریہ عبداللہ بن جحش اسدی رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب کے آخری روز عبداللہ بن جحش اسدی رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 8 مہاجرین کو جنوبی مکہ میں وادی نخلہ کی جانب بھیجا کہ قریش کے حالات کا پتہ لگائیں۔ یہ وادی مکہ سے طائف کے راستے پر واقع ہے۔ ایٹلس سیرت نبوی اردو صفحہ نمبر 212۔ گئے تو یہ لوگ اسی کام سے تھے، لیکن راستے میں قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ٹکر ہو گئی۔ عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھیوں نے قافلے کے سردار عمر بن حضرمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور قافلے کا سامان لوٹ لیا۔ واپسی پر 2 آدمیوں عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو قیدی بنا کر ساتھ لیتے آئے۔ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم کی طرف نظر اٹھا کر بنا دیکھا یہاں تک کہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا اذن اترا۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم
فيها خالدون۔ اے نبی، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑائی کیسی ہے۔ کہہ دیجئے اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے، اور وہ کافر تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ حالت کفر ہی پر مر جائے تو انہی لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت یعنی دونوں میں برباد ہوگے، اور وہ لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217۔ حکم الہی نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا سامان اور دونوں قیدی قبضے میں لے لیے۔ اس مہم میں مسلمانوں کو پہلی بار مال غنیمت حاصل ہوا۔ عمر بن حضرمی اہل ایمان کی طرف سے قریش کا پہلا مقتول تھا۔ عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان بھی اسلامیان مدینہ کے اولین قیدی تھے۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 604۔ یہ مہم حرمت کے مہینے رجب میں روانہ کی گئی تھی۔ رجب کا آخری دن تھا، اچانک قافلہ ان کے سامنے آ گیا تو انہوں نے مشاورت کی کہ آج رجب کا آخری دن ہے، ہم ان سے لڑتے ہیں تو حرمت کے مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور اگر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ لوگ حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ بہرحال سب کا اتفاق اسی پر ہوا کہ لڑائی کی جائے، چنانچہ انہوں نے قافلے پر حلہ بول دیا اور لڑائی کی اور قیدی بھی بنا لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی اس کارروائی کو درست نہ جانا اور فرمایا ما امرتکم بقتال فی الشہر الحرام، میں نے تمہیں حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس پر مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 604، دلائل النبوہ للبیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 19۔